السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، ہر آفات سے محفوظ فرمائے، آپ کی زندگیوں کو بابرکت بنائے۔ آئیے آج کی اس مبارک بزم میں ہم تذکرہ کریں گے ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام رملہ اور کنیت ام حبیبہ ہے، اور کنیت ہی سے زیادہ تر مشہور ہیں۔ والدہ صفیہ بنت ابو العاص تھیں، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی پھوپھی تھیں۔ باپ ابو سفیان تھے، جن کا نام سخر تھا، اور زیادہ تر کنیت ہی سے مشہور و متعارف تھے۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کی ولادت بعثت نبوی سے 17 سال پہلے ہوئی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ تھی، بہن تھیں۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کا پہلا نکاح ایک شخص عبید اللہ بن جہش سے ہوا تھا، جو اسد بن خزیمہ کے خاندان سے تھا اور حرب بن امیہ کا حلیف تھا۔ دونوں میاں بیوی ایک ساتھ مسلمان ہوئے اور ایک ساتھ ہی ہجرت حبشہ کا شرف حاصل کیا۔ حبشہ میں عبید اللہ سے ان کے ایک لڑکی پیدا ہوئی، جس کا نام حبیبہ رکھا، اور اسی وجہ سے ان کی کنیت ام حبیبہ قرار پائی۔ اس لڑکی یعنی حبیبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تربیت کی منزلیں طے کیں، اور قبیلہ ثقیف کے رئیس اعظم داؤد بن عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی شادی ہوئی۔ ہجرت حبشہ سے کچھ عرصہ بعد حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر عبید اللہ کو خواب میں دیکھا کہ وہ مکروہ اور بدنما شکل میں ان کے سامنے آیا ہے۔ وہ اس خواب سے سخت پریشان ہوئیں، مضطرب ہوئیں، اور اس شبہے میں پڑ گئیں کہ کہیں صورتحال بگڑ نہ جائے۔ صبح ہوئی تو عبید اللہ نے سنجیدگی سے کہا، ام حبیبہ، میں مذہب کے مسئلے پر کئی روز سے غور کر رہا ہوں۔ نصرانیت سے مجھے کوئی مذہب بہتر معلوم نہیں ہوتا۔ میں نے اسلام تو بلا شبہ قبول کر لیا تھا، لیکن اب میں اسے ترک کرتا ہوں اور عیسائیت قبول کرتا ہوں۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اس وقت کے شوہر عبید اللہ سے بہت زیادہ یہ بات سن کر کے گھبرا گئیں۔ عبید اللہ کو سخت ملامت کی اور عیسائیت کے مقابلے میں اسلام کی حقانیت و صداقت واضح کی، اور اپنا خواب بھی بیان کیا، مگر عبید اللہ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اسلام ترک کر کے عیسائیت قبول کر لی اور عیاشی کی زندگی بسر کرنے لگا۔ وہ مے نوشی کا بھی عادی ہو گیا تھا اور آخر اسی حالت میں مر گیا۔ حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اب حبشہ میں تنہا تھیں اور بیوگی کی مصیبت میں مبتلا تھیں۔ عدت پوری ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو ابن امیہ کو شاہ حبشہ نجاشی کے پاس ام حبیبہ کے لیے پیغام نکاح دے کر بھیجا۔ پیغام ملتے ہی نجاشی نے اپنی کنیز ابرہہ کو حضرت ام حبیبہ کے پاس بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پیغام پہنچا دیا۔ ساتھ ہی کہا کہ اگر جواب اس بات میں ہے، ہاں میں ہے، تو اپنا کوئی وکیل نکاح بھی مقرر کر دیجئے تاکہ فوری طور پر یہ تقریب انجام پا جائے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس پیغام کا جواب اس بات میں دیا، نجاشی کی خادمہ ابرہہ کو چاندی کے 2 کنگن، پاؤں کے 2 چھلے اور ایک نقرئی انگوٹھی بطور تحفہ پیش کی، اور خالد ابن سعید کو وکیل نکاح مقرر کیا۔ شام کے وقت نجاشی نے وہاں کے مسلمانوں اور حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دی اور خود نکاح پڑھایا۔
مہر کے 400 دینار مقرر کیے جو اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خالد بن سعید کو دے دیے گئے۔ نکاح کے بعد لوگ اٹھ کر جانے لگے تو خالد بن سعید نے ان کو بٹھا لیا اور کہا، انبیاء کی یہ سنت ہے کہ وہ نکاح کے بعد لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ چنانچہ سب کو کھانا کھلایا گیا۔ یہ نکاح سن 6 ہجری کے آخر یا 7 ہجری کے شروع میں ہوا۔ اس وقت حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف 36 یا 37 سال کی ہو گئی تھی۔ نکاح کے بعد وہ جہاز میں بیٹھ کر مدینہ کو روانہ ہو گئی اور مدینہ کی بندرگاہ پر جا اتری۔ ان دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں قیام فرما تھے۔ تاریخ و سیر کی کتابوں میں مرقوم ہے کہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر 400 دینار مقرر کیا گیا تھا۔ یا تو یہ راوی کا سہو ہے کیونکہ امام احمد ابن حنبل اور علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ وغیرہ نے واضح طور سے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں اور ازواج مطہرات طیبات کا مہر 400 درہم تھا۔ 400 درہم آپ نے مہر ادا کیا تھا۔ حضرت ام حبیبہ کا بھی مہر 400 درہم ہوگا، جو راوی کی غلطی سے 400 دینار لکھا گیا، یا ممکن ہے یہ مہر 400 دینار ہی ہو، کیونکہ یہ مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے شاہ حبش نجاشی نے مقرر کیا تھا اور اسی نے ادا کیا تھا۔ صحاح کی بعض کتابوں میں مرقوم ہے کہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ابو سفیان چونکہ زمانہ جاہلیت میں اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین دشمن تھے اور مسلمانوں سے سخت عداوت رکھتے تھے، اس لیے ان کے قبول اسلام کے بعد بعض مسلمان ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے اور ان سے متعلق کئی قسم کی باتیں کرتے تھے۔ لہٰذا ابو سفیان نے مسلمانوں میں مقبول ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کچھ درخواستیں پیش کیں، جن میں ایک یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیٹی ام حبیبہ کو اپنے حلقے زوجیت میں داخل فرما لیں۔ چنانچہ آپ نے درخواست قبول فرمائی، لیکن یہ بات بھی صحیح معلوم نہیں ہوتی۔ یہ راوی کا سہو ہے، غلطی ہے، کیونکہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد گرامی ابو سفیان سے بہت پہلے اسلام قبول کر چکی تھی اور ان کے اسلام سے قبل امہات المومنین کے زمرے میں شامل ہو چکی تھیں۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کئی احادیث بھی مروی ہیں جو صحاح کی کتابوں میں مذکور ہیں اور جن کی تعداد 65 کے قریب ہے۔ ان سے روایات کرنے والوں کی تعداد بھی خاصی ہے، جن میں خود ان کی لڑکی حبیبہ، ان کے بھائی حضرت معاویہ، عتبہ بن عبداللہ بن عتبہ، عروہ بن زبیر، ابو الحراء، زینب بنت ابو سلمہ، صفیہ بنت شیبہ، شہر بن حوشب اور دیگر معزز حضرات شامل ہیں، جن میں صحابہ بھی ہیں اور تابعین کرام علیہم الرحمہ بھی ہیں۔ حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا عادت و اخلاق کے حساب سے انتہائی بڑی عابدہ زاہدہ تھیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا کہ جو شخص 12 رکعت روزانہ نفل پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کیا جائے گا۔ اس فرمان عالی کا یہ اثر ہوا کہ خود فرماتی ہیں کہ میں ہمیشہ 12 رکعت نفل پڑھتی ہوں، پھر ان کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد بھی ہمیشہ 12 رکعت نفل پڑھتے رہے۔ ان کے والد گرامی ابو سفیان کا انتقال ہوا تو خوشبو لگائی اور فرمایا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کسی پر 3 روز سے زیادہ افسوس نہ کیا جائے، البتہ شوہر اس سے مستثنا ہے، اس کے لیے 4 مہینے 10 دن سوگ منایا جائے گا، یعنی 4 مہینے 10 دن شوہر کی وفات پر بیوی سوگ منائیں گی، عدت گزاریں گی۔ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے مقابلے میں کسی عزیز یا رشتہ دار کو ترجیح کبھی نہ دیتی، نہ کسی کی رعایت کرتی۔ اس ضمن میں ایک واقعہ قابل تذکرہ ہے جو بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ ان کے والد گرامی ابو سفیان حالت کفر میں مدینہ منورہ آئے۔ ان کی آمد کا مقصد رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا اور میعاد صلح میں توسیع کے بارے میں گفتگو کرنا تھا۔ وہ مدینہ آئے تو بیٹی کے پاس بھی گئے۔ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں داخل ہوئے تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک بچھا ہوا تھا، اس پر بیٹھنے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا جلدی سے اٹھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بستر، مقدس بستر الٹ دیا۔ ابو سفیان کو یہ بات بڑی ناگوار اور شاق گزری۔ انہوں نے غصے کے عالم میں کہا، یہ کیا حرکت ہے؟ یہ بستر تمہارے نزدیک مجھ سے زیادہ عزیز ہے؟ کہا، جی ہاں، یہ دنیا کی سب سے مقدس ہستی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ہے، اس کو صاف و مطہر رکھنا ضروری ہے۔ آپ کفر کی آلودگیوں سے ملوث اور شرک کی گمراہیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میرے لیے ممکن نہیں کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے کی اجازت دوں۔ آپ بے شک میرے والد گرامی ہیں، لیکن کافر اور مشرک ہونے کی وجہ سے نجس اور غیر طاہر ہیں۔ آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر جلوہ گر ہونا، بیٹھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں سوء ادب ہے، جس کا ارتکاب میری موجودگی میں ہرگز ناقابل برداشت ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ کس قدر پیکرے شرم و حیا اور پیکرے محبت تھی۔ ابو سفیان غصے سے بھر گئے اور کہا، لقد اصابک بعد شر، تو میرے بعد بہت سے خرابیوں میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے باپ کے غصے کی کوئی پرواہ نہ کی۔ سبحان اللہ، یہ کس قدر شوہر کی فرما برداری، اطاعت گزاری، وفا شیاری اور محبت کا کون سا انوکھا انداز تھا، ذرا آپ تصور کر سکتے ہیں۔ اپنے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عہد خلافت میں 44 کو 73 برس کی عمر پا کر انتقال کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ان سے راضی ہوئے، وہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان پر کروڑہاں کروڑ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ انتقال سے پہلے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور کہا کہ سوکنوں میں جو تلخ کلامی ہو جاتی ہے وہ کبھی کبھی ہم میں بتقاضائے بشریت ہو ہی جاتی تھی، اس لیے مجھے معاف کر دیجئے اور میرے لیے دعائیں مغفرت کیجئے۔ سبحان اللہ، کس قدر پاکیزہ اخلاق، شفاف دل اور شیریں زبان رکھتی تھی۔ ہم سب کی ماں امہات المومنین اور ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے آپ کو معاف کیا، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ ام المومنین ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائے، سررتنی سرک اللہ، یعنی آپ نے مجھے خوش کیا، اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ الاستیعاب میں
ان کی قبر کے بارے میں جو ذکر ہے، فرمایا ان کی قبر کے بارے میں یہ عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے کہ حضرت علی المرتضی، حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے مکان کا ایک گوشہ کھدوایا، اس سے ایک کتبہ برآمد ہوا جس پر مرقوم تھا ھذا قبر رملۃ بنت صخر، کہ یہ رملہ بنت صخر کی قبر ہے۔ یاد رہے ام المومنین ام حبیبہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام رملہ اور ان کے والد ابو سفیان کا نام صخر تھا۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کتبہ وہیں رکھ دیا، اس سے معلوم ہوتا ہے ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر مبارک مدینہ منورہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مکان میں تھی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، احباب و اخوات، یہ آپ سماعت فرما رہے تھے ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کا مختصر حصہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ دلچسپ پسند آیا ہوگا، لہذا اپنی ماں کی محبت کو سینے میں زندہ کرتے ہوئے اس کو سننے کے بعد دوسروں تک کے سینوں میں محبت امہات المومنین کو زندہ کرنے کے لیے ان کے عزت و احترام کے خاطر اسے دوسروں تک شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔